الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين صدق اللہ العظیم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت کریمہ کا جو آخری حصہ میں نے تلاوت کیا ہے اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ تو جو ایمان لائے وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ مثال حق ہے، ان کے رب کی طرف سے اتری ہے، اور جنہوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں کیا قصد کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس مثال کے ذکر سے، گمراہ کرتا ہے اس سے بتیروں کو اور ہدایت دیتا ہے اس سے بہتوں کو، اور نہیں گمراہ کرتا اس سے مگر نافرمانوں کو۔ تو عزیزان گرامی یہ قدر بات چل رہی تھی کہ جو لوگ مثالوں سے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی وضاحت کرتے ہیں اور دوسرے جو ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی یہ کیا تنکوں کی، پھولوں کی، آگ کی، بھنور کی، خس کی، بلبلوں کی لوگ مثالیں دیتے ہیں، پرندوں کی مثالیں دیتے ہیں، ذروں کی مثالیں دیتے ہیں، تو اس سے تو دین نہیں سیکھا جاتا نا، تو وہ غلط کہتے ہیں، چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے جو آیت کا حصہ ہے ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا بعودۃ فما فوقها، کہ بے شک اللہ تعالیٰ حیا نہیں کرتا مثال دینے میں مچھر کی یا اس سے بھی حقیر چیز کی۔ تو مثال سے سمجھانا اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، سنت الہیہ ہے۔ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں تھوڑا سا غور و فکر کر لیں۔ آیت میں اس بات کو واضح پھر کیا گیا ہے جو میں نے آیت کریمہ آیت تلاوت کی ہے، کہ جو لوگ صاحب ایمان ہوتے ہیں ان میں عقل سلیم ہوتی ہے، وہ خداوند عالم کی مثالوں کو خواہ وہ مچھر کی ہو چاہے اس سے کم تر چیز کی ہو حق سمجھتے ہیں، اور پھر وہ لوگ جو دولت ایمان سے محروم ہوتے ہیں اور ان میں عقل بھی نہیں ہوتی نا، عقل ہوتی تو ایمان نہ لاتے، تو وہ کج اندیش بھی ہوتے ہیں، یہ مثالیں پڑھ کر اظہار تعجب کرتے ہیں، اظہار تعجب کرتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کیسی مثال بیان کی ہے، اتنا بڑا خدا اور اس کی شان اور یہ مثال، تو وہ یہی کہتے ہیں نا کہ ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، یہ اللہ تعالیٰ کیسی مثالیں بیان کرتے ہیں، تو اللہ پہ اعتراض ہونا، تو یہ اللہ تعالیٰ پہ اعتراض کرتے ہیں، الیاذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ کا اس کا مطلب ہے وہ مذاق اڑاتے ہیں۔ ذرا بس غور کرنے کی زحمت گوارا کریں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر فیصلہ بھی فرما دیا ان کے لیے کہ اس کی پیش کردہ مثالیں، مثال ایک ہی ہوتی ہے، جہاں اہل ایمان کے دل کو منور کر دیتی ہے وہاں انہیں ہدایت کا راستہ فراہم کرتی ہے، اور جبکہ دوسرے طبقہ کو وہی سیم مثال گمراہی کے راستے پہ ڈال دیتی ہے۔ جب خدا کی پیش کردہ مثالوں کا یہ عالم ہے تو ہر شخص اپنی استعداد اور سمجھ کے مطابق ان سے بہرہ ہو سکتا ہے۔ تو مثالیں بیان کرنا بری بات نہیں، اچھی بات ہے سمجھانے کے لیے۔ صوفیہ اکرام کی پیش کردہ جو مثالیں ہیں، حقائقیں ہیں، یہ باعث ہدایت ہیں، باعث ہدایت ہیں، اور جو نہ سمجھے اس کے لیے گمراہی ہے۔ سیدھی سی بات ہے، اس میں کوئی ایسا پیچ و خم نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صوفیہ اکرام نے اسرار و حقائق کو مثالیں دے کر بیان کیا تاکہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ کم علم اور جاہلوں کی بھی کمی نہیں ہے، انہوں نے ازراہ، معافی دیجیے گا مجھے، ازراہ دنیا روٹی کے لیے ایک صوفیوں کا روپ دھارا ہوا ہے۔ ہم ان کی کبھی بات نہیں کرتے، وہ جاہل ہیں جنہیں تصوف کی الف بے بھی نہیں آتی۔ دے آر
ایجوکیشن لیس، انہیں کوئی تعلیم نہیں ہے نہ دین، وہ دیکھ کے صحیح تلفظ میں قرآن بھی نہیں پڑھ سکتے. ہم انہیں صوفی نہیں مانتے، وہ صوفی نہیں ہے. صوفی کو قرآن و سنت پر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کافی حد تک عبور ہوتا ہے، وہ بات کو سمجھتا ہے، قرآن و حدیث، قرآن کریم کے ظاہری معنی کو بھی جانتا ہے، اور باطن صفا بھی ہوتا ہے اور باطنی معنی کو بھی جانتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کے نور کے سمندر میں غوطے لگا رہا ہوتا ہے. وہ آسان کام نہیں ہے، مشکل کام ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے، میری بھی اللہ تعالیٰ غلطیاں کوتاہیاں معاف فرمائے. اب معترضین جو ہیں، بجائے اس کے کہ ایسے جہلا اور کم علم صوفیوں کے جو مردے تان بناتے ہیں، ان کے مرتبے کا جو اصل ہے انہیں معلوم نہیں ہے. اصل کو جو ہے غلط بندوں کو دیکھ کے، میڈیا پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، دیکھ کر جو اصل ہیں، صحیح لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کے اولیاء کرام ہیں، صالحین ہیں، من النبیین والصدیقین والشہداء کے زمرے میں شامل ہیں، ان کو بھی برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں. ذرا غور فرمایا کریں. حالانکہ ان کے کلام کا وہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا جو اپنی استعداد کے مطابق سمجھ کر بیان کرتے ہیں. لہٰذا اگر کسی عارف کے کلام کی تشریح درکار ہو تو اولاً کسی خود آگاہ اور صاحب حال ہی سے اس کے متعلق دریافت کیا جانا چاہیے. اور اگر بد نصیبی سے ایسی شخصیت میسر نہ آئے تو کم از کم ایسے علماء راسخین، علماء خیر سے رجوع کیا جائے جو علوم شریعت و طریقت اور حقیقت دونوں کے جامع ہوتے ہیں. علم شریعت اور علم طریقت، علم جانتے ہیں اور کس طرح عمل کرنا ہے وہ جانتے ہیں. علم خیر کی بات کر رہا ہوں. تو آج کل جہلا، جاہل صوفیوں کی جو عام ایک رسم سی ہو گئی ہے، جو نازک سے نازک مسئلہ ہے وہ تصوف کے حوالے سے بیان کرتے ہیں اور تصوف پر گل افشانیاں کرتے پھرتے ہیں، محض سنی سنائی باتوں پر عمل کرتے ہیں، بس شریعت پہ فرائض بھی نہیں ادا کرتے. میں اب آپ کو کیا بتاؤں. تو پھر اپنی بزرگی کا روب جمانے کے لیے، دنیا کمانے کے لیے، پیسے کمانے کے لیے بے سر و پا تفسیریں بیان کرتے رہتے ہیں، تعویلیں گھڑتے رہتے ہیں اور تصوف کا نام لگا دیتے ہیں، اپنے آپ کو صوفی کہتے ہیں. ہم ان کی بات نہیں کرتے، یہ بس یہ ذہن میں رکھیں. ہم اصل کی بات کرتے ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کرتے ہیں، حضرت علی حجویری المعروف حضرت داتا گنج بخش کی بات کرتے ہیں، جنون مصری کی بات کرتے ہیں، حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کرتے ہیں، ابو القاسم گرگانی کی بات کرتے ہیں. ہم رسولوں کی بات کرتے ہیں، صحابہ کی بات کرتے ہیں، اہل بیت کی بات کرتے ہیں. جھلا کی ہم بات نہیں کرتے. میری بات کا جب بھی ہوگا وہ صاحب علم ہوگا اور جس کا ذریعہ معاش اپنا ذاتی ہوگا. دین فروشی میں انسان روٹی کے پیچھے کیا کچھ نہیں کرتا. حدیث پاک ہے کہ عذاب الجوعی اشد من العذاب القبر، بھوک کا عذاب قبر کے عذاب سے بھی سخت ہے. تو روٹی کے پیچھے بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. اس لیے جن لوگوں کا ذریعہ معاش دین ہے ان سے کوئی توقع نہیں کی جا سکتی. جہاں بھی موقع ملا، جہاں ان کی ذاتیات آڑے آئی تو وہ غلط بات کرتے ہیں، روٹی کے پیچھے نہ جانے کیا کیا کچھ کرتے ہیں. بہرحال عزیزان گرامی قدر، بہت ساری باتیں ہوئیں کی، ہم نے کسی کے خلاف بھی کی، اللہ رب العالمین ہمیں معاف فرمائے، کسی کے حق میں کی. تصوف کے اسرار و حقائق کو سمجھنا بہت مشکل ہے. پھر جو باتیں بناتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں. صوفی کا کام ہے صبر کرے. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، بے شک صبر کرنے والوں کا اجر بغیر کسی حساب کتاب کے ہے. تو صبر بڑی اعلیٰ چیز ہے. اسی حوالے سے ایک حدیث پاک ہے، چلے اسی حوالے سے حدیث پاک بھی سماعت فرما لیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے جد کریم، میرے نانا جان مصطفیٰ کریم، وبالمؤمنین رؤوف الرحیم، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین. میرے جد امجد فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اے حسین فرائض ادا کیا کرو، تمہارا شمار دنیا کے عبادت گزار ترین بندوں میں ہوگا. اے حسین قناعت کیا کرو، اللہ تمہیں غنی کر دے گا. اللہ تعالیٰ اس صفت سے تمہیں نواز دے گا جو اس کی اپنی ہے.
واللہ غنی وانتم الفقراء، اور اللہ تعالیٰ بے شک غنی ہے، واللہ غنی، اور اللہ غنی ہے، وانتم الفقراء، اور تم اس کے منگتے ہو، تمہیں غنائت دے دے گا، تمہیں دنیا کا فکر نہیں رہے گا، نہ آخرت کا فکر رہے گا، کیونکہ اس نے تمہیں غنی کیا ہے، جو خود سے غنی ہے۔ اے حسین قناعت کیا کرو، اللہ تمہیں غنی کر دے گا، تم غنی ہو جاؤ گے۔ اے حسین صبر کیا کرو، صوفی کا کام صبر کرنا ہے۔ اے حسین صبر کیا کرو، بے شک جنت میں ایک درخت ہے جس کا نام شجرۃ البلوہ ہے، یعنی مصیبتوں کا درخت، مصیبتوں کا درخت۔ جو لوگ دنیا میں صبر، آلام پہ صبر، تکالیف پہ صبر کرتے رہے، آزمائشوں پہ صبر کرتے رہے، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ انہیں اس درخت کے نیچے بٹھائے گا اور اس کا اجر ان پر موسلا دھار بارش کی طرح برسے گا۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے لیے میزان نہیں رکھا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ انہیں بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل فرمائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت کی، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ بے شک صبر کرنے والوں کا اجر بغیر کسی حساب کے ہے۔ جو لوگ میرے عزیزان گرامی قدر اس لائن میں صوفی ازم کی تعلیم لے رہے ہیں، اپنا تزکیہ نفس کر رہے ہیں، وظائف کر رہے ہیں، دوسروں پہ نظر نہ رکھیں، صبر کریں، جو مرضی کوئی اعتراض کرے، جیسا مرضی کہے، صبر کا اجر آپ کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ میں تو یہ بات نہیں کر سکتا، میرے شیخ کے بیٹے حضرت سید نصیر الدین شاہ صاحب چراغ گولڑا رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں، میری تو اتنی جرت نہیں ہے، سچی بات ہے، میں اتنی جرت نہیں، یہ ان کی جرت ہے۔ وہ آخر میں فرماتے ہیں اس چیپٹر کے جو میں آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں، وہ فرماتے ہیں کہنے کی ایک حد ہے، کہنے کی، یعنی جو لوگ اعتراض کرتے ہیں ان کے بارے میں فرما رہے ہیں، کہنے کی ایک حد ہے، بکنے کی حد نہیں ہے، کہنے کی ایک حد ہے، بکنے کی حد نہیں ہے، خود سمجھ جائیں۔ اس کے بعد پھر ٹھیٹھ پنجابی میں کہتے ہیں، بکی جو اساں سنیا ہی نہیں، بکی جو اساں سنیا ہی نہیں، تو مراد یہ صبر کرو۔ اللہ رب العالمین مجھے معاف فرمائے، سب پہ رحم فرمائے، کرم فرمائے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رحمن۔